الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان ودعا بدعوتهم إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وقال تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وعن أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه قال: إذا كانت ليلة النصف من شعبان ينزل الله تبارك وتعالى إلى سماء الدنيا فيغفر لعباده إلا ما كان من مشرك أو مشاح لأخيه أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے محترم بزرگوں، عزیز دوستو، دینی اسلامی بھائیوں، شعبان شروع ہو چکا ہے اور شعبان میں ایک رات ہے جس کو شب برات کہا جاتا ہے. اس رات کے سلسلے میں معاشرے میں افراط و تفرید کا تصور پایا جاتا ہے. کہیں افراط ہے تو کہیں تفرید ہے. کوئی شب برات کی فضیلت کا یکسر انکار کر دیتا ہے اور کوئی شب برات کی اہمیت کو اتنا بڑھا دیتا ہے کہ اس میں من چاہی رسومات کا اضافہ کر دیتا ہے. حق ان دونوں کے درمیان ہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ شب برات کی کوئی اہمیت ہے یا نہیں، کوئی فضیلت ہے یا نہیں. تو احادیث کے ذخیرے میں غور جب کیا جاتا ہے تو 10 کبار صحابہ سے اس کی فضیلت کی روایات منقول ہیں، اور ان کبار صحابہ میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت امی جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عون بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت ابو ثعلبہ الخشنی رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ جیسے صحابہ سے روایات منقول ہیں. تو جب اس کی فضیلت کی روایات صحابہ نقل کر رہے ہیں اور کبار صحابہ نقل کر رہے ہیں تو اس رات کی اہمیت کا انکار کرنا غلط ہے. اس رات کی اہمیت ہے. جبھی صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین اس رات میں اللہ کو راضی کرنے والے اعمال کیا کرتے تھے اور اہتمام فرمایا کرتے تھے. پھر اس کے بعد خیر القرون کا جو زمانہ ہے، یعنی صحابہ کے بعد تابعین، تبع تابعین، یہ بھی اس رات کی جستجو میں اپنے آپ کو مصروف رکھتے تھے. اس رات کی فضیلت کو پانے کے لیے مشتاق رہتے تھے اور انتظار کرتے رہتے تھے. یہ باتیں بتلا رہی ہیں کہ جو لوگ اس رات کی فضیلت کا انکار کرتے ہیں وہ انکار کرنا صحیح نہیں ہے. اور ان لوگوں کی طرف سے ایک اعتراض یہ کیا جاتا ہے کہ اس رات کے بارے میں جو روایات منقول ہیں وہ ضعیف ہیں. تو یہ بات اچھی طرح سمجھ لینی چاہیے کہ تعدد روایات، مختلف راویوں سے جو روایات نقل ہوتی ہیں تو اس کا ضعف ختم ہو جاتا ہے. تو صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین سے اس رات کی اہمیت کی روایات اتنی منقول ہیں کہ جس کی وجہ سے اس کا ضعف ختم ہو جاتا ہے. اس رات کی کیا فضیلت ہے؟ تو ایک طرف حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرما رہے ہیں
اذا كانت ليلة النصف من شعبان ينزل الله تبارك وتعالى الى سماء الدنيا فيغفر لعباده، کہ اللہ رب العالمین نصف شعبان میں خصوصی نظر کرم فرماتے ہیں اور نزول فرماتے ہیں سماء دنیا کی طرف، اور تمام بندوں کی بخشش فرما دیتے ہیں سوائے مشرک کے اور سوائے کینہ پرور کے۔ ان دو افراد کی بخشش نہیں کی جاتی۔ دوسری جگہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ عرب قبیلے میں ایک قبیلہ تھا بنی بکر، جس کی بہت بڑی تعداد بکریوں کے ریوڑ کی تھی۔ فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین اس قبیلے کی بکریوں کے تعداد کے برابر، بالوں کے برابر لوگوں کی بخشش کی جاتی، تو جس سے معلوم ہوا کہ رات بہت اہم ہے۔ اسی طریقے سے ایک روایت میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ینزل اللہ تبارک و تعالی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین خصوصی نظر کرم فرماتے ہیں غروب شمس کے وقت، اور اللہ کی طرف سے فنادا منادن، ایک منادی ندا دیتا ہے کہ الا هل من مستغفر فاغفرہ، ہے کوئی مغفرت چاہنے والا جس کی میں مغفرت کروں؟ الا هل من مسترزق فارزقہ، ہے کوئی رزق کا طلبگار جس کو میں رزق عطا کروں؟ الا هل من مبتلا، ہے کوئی مبتلا پریشان حال فعافیہ، میں اس کو عافیت عطا کروں؟ تو یہ روایات بتلا رہی ہیں کہ اس رات کی کوئی اہمیت ضرور ہے۔ اسی طریقے سے ایک روایت یہ بھی منقول ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی فرماتے ہیں کہ 5 راتیں ایسی ہیں جس میں اللہ رب العالمین دعا کو قبول فرماتے ہیں۔ اس میں ایک رات شب برات ہے، جس میں اللہ رب العالمین نظر کرم بھی فرماتے ہیں اور دعاؤں کو قبول بھی فرماتے ہیں۔ تو یہ روایات بتلا رہی ہیں کہ اس رات کا انکار کرنا صحیح نہیں۔ اب اس رات میں کیا کرنا ہے، کیسے کرنا ہے، یہ ہے ایک سوال، کہ یہ تو ثابت ہو گیا کہ اس رات کی اہمیت ہے۔ اب اس رات کو کیسے منانا ہے؟ کیا اس رات کے اندر چراغاں کرنا چاہیے؟ کیا اس رات کے اندر حلوے بنانے چاہیے؟ کیا اس رات کے اہتمام میں یہ بات ثابت ہے کہ ہم اجتماعی طور پر نوافل کا اہتمام کریں، جماعت کے ساتھ نوافل پڑھیں؟ کیا اس رات کے اندر صلاۃ التسبیح کا جماعت کے ساتھ اہتمام کرنا چاہیے؟ کیا اس رات کے اندر ذکر کی محفل لگانی چاہیے؟ کیا اس رات کے اندر اجتماعی طور پر قرآن خوانی کرنی چاہیے؟ یہ بہت سارے تصورات ہیں جو ایک طبقے کے اندر عام ہو چکے ہیں۔ تو یہاں پر بنیادی طور پر یہ سمجھ لینا چاہیے کہ روایات کا اسلوب بتلا رہا ہے کہ یہاں پر انفرادی عبادت مطلوب ہے۔ کیسے؟ روایت میں آتا ہے الا هل من مستغفرین، جو لوگ عربی جانتے ہیں وہ بتائیں گے کہ مستغفرین یہ مفرد کا صیغہ ہے، اور من لا کر اس کے اندر مزید تنکیر پیدا کر کے اشارہ کیا تنہائی مطلوب ہے، اس کے اندر تنہائی مطلوب ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جتنے الفاظ استعمال کیے گئے الا هل من مستغفرین مفرد کا صیغہ، الا هل من مسترزقین مفرد کا صیغہ، الا هل من مبتلن مفرد کا صیغہ، یہ اشارہ کر رہا ہے کہ اس رات میں تنہائی مطلوب ہے، اور تنہائی کے اندر عبادت مطلوب ہے۔ جیسے نوافل کے سلسلے میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک رات میں تلاوت فرما رہے تھے، بہت مدھم آواز سے تلاوت کر رہے تھے، تو صبح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ان سے یہ طویل روایت ہے، میں اس کا ایک حصہ بیان کر رہا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے ابو بکر، آپ آہستہ تلاوت کر رہے تھے، کیا وجہ ہے؟ تو انہوں نے وہ جملہ فرمایا جو اس رات سے مطابقت رکھتا ہے، وہ جملہ یہ ہے، فرمایا اسمعت من ناجیت، میں جس سے سرگوشی کر رہا تھا میں نے اس کو سنا دیا۔ معلوم یہ ہوا کہ تنہائی میں نوافل کا اہتمام کرنا مطلوب ہے۔
تو اس رات میں تلاوت بھی کرنی ہے، اس رات میں ذکر بھی کرنا ہے، اس رات میں آپ نوافل کا اہتمام کریں، صلاۃ التسبیح کا اہتمام کریں۔ یہ سارے اہتمام تنہائی کے اندر مطلوب ہیں۔ اور ایک بزرگ نے بڑی عجیب غریب بات فرمائی۔ بزرگ نے کہا کہ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اللہ رب العالمین نے اپنے بندوں کو تنہائی کے اندر خاص موقع عطا کیا، جیسا کہ دنیا کے اندر کوئی بادشاہ کسی کو کہتا ہے کہ کل 11 بجے آپ میرے پاس آئیے گا، مجھے آپ سے تنہائی میں کچھ گفتگو کرنی ہے۔ تو بادشاہ کے ادب کا تقاضا یہ ہے اور اس کی شفقت کا تقاضا یہ ہے کہ آپ تنہائی میں جا کر اس سے گفتگو شنید کریں، کیونکہ اس نے خاص وقت دیا ہے۔ اب اگر کوئی آدمی یہ کہے کہ مجھے بادشاہ نے بلایا ہے لہٰذا آؤ، تم بھی آ جاؤ، تم بھی آ جاؤ، تم بھی آ جاؤ، سب پورا اجتماع کر لے اور اجتماع کر کے جلوس کی شکل میں بادشاہ کے دربار میں حاضر ہو، تو بادشاہ ناراض ہو کر نکال دے گا کہ میں نے اپنا خاص الخاص وقت تم کو دیا تھا اور تم اللہ کے بندے پورا لشکر لے کے آ گئے، اب میں تمہاری سے گفتگو کرنے کے لیے تیار نہیں۔ تو اللہ رب العالمین نے یہ جو خاص راتیں ہیں، یہ خاص راتیں اللہ رب العالمین نے خاص مواقع کے طور پہ عطا کی ہیں کہ میرے بندو آؤ مجھ سے تنہائی میں مانگو، تنہائی میں سرگوشی کرو، تنہائی میں رزق کے طلبگار ہو، تنہائی کے اندر اپنی ضرورتوں کو مانگو، تنہائی کے اندر عافیت کو مانگو، تنہائی کے اندر اللہ کو راضی کرنے کے لیے کلمات ادا کرو۔ اب اگر کوئی آدمی اجتماعی شکل اختیار کرتا ہے تو جس طرح دنیا کا بادشاہ جو کہ ایک مخصوص علاقے کا بادشاہ ہے وہ ناراض ہو جاتا ہے، جو شہنشاہ وقت دے رہا ہے، اس شہنشاہ جو کنگ میکر ہے، جو بادشاہ بناتا ہے، وہ بادشاہ بلا رہا ہے تنہائی کے اندر، ہم جم غفیر لے کے پہنچ جائیں تو یہ بے ادبی ہے اس کی مجلس کی، اس کی شان کی گستاخی ہے۔ تو اس رات کے اندر عبادت کرنی ہے، لیکن یہ عبادت تنہائی کے اندر کرنی ہے۔ ہاں یہ ممکن ہے کہ اگر آپ گھر جاتے ہیں تو گھر میں ماحول نہیں ہوتا، اس ماحول نہ ہونے کی وجہ سے نیند آ جاتی ہے، تو اس سلسلے میں اس بات کی گنجائش بے شک موجود ہے کہ مسجد کے کسی کونے میں آپ جو ہے عبادت کریں، لیکن یہ کہ مسجد کے اندر باقاعدہ صلاۃ التسبیح کی جماعت کرائی جائے، باقاعدہ ذکر کی محفل لگائی جائے، باقاعدہ اجتماعی قرآن خوانی کی جائے، یہ اجازت نہیں ہے۔ مسجد کے اندر بے شک آپ عبادت کر لیے، نوافل کے اندر اگرچہ مقصود، حتیٰ کہ سنتوں کے اندر بھی مقصود یہ ہے کہ گھر کو آباد کیا جائے، تو یہاں پر اس بات کا خیال رکھنا چاہیے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس رات کے اندر ہم نے عبادت کر لی، کیا اس رات کے اندر قبرستان بھی جانا چاہیے؟ جیسے کہ شب برات میں باقاعدہ قبرستان میں چراغاں کیا جاتا ہے، اور پھر قبرستان میں جانے سے جو مقصود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا وہ مقصود یہ تھا فَزُرُوهَا فَإِنَّهَا تُذَكِّرُ الْآخِرَةَ، تم قبرستان جایا کرو کیونکہ یہ آخرت کی یاد دلاتی ہے۔ اب وہاں پر آپ نے چراغاں کر دیا، وہاں پر آپ نے مختلف قوالی کی محفلیں منعقد کر دیں، نعت کی محفلیں منعقد کر دیں، آپ نے وہاں پر حلیم اور حلوے اور شربت کا اہتمام کر دیا، تو وہ پکنک پوائنٹ میں تبدیل ہو گیا۔ تو جو مقصود تھا قبرستان میں جانا اپنی آخرت کی یاد، وہ مقصود تو فوت ہو گیا۔ وہاں پر جا کر گپ شپ ہو رہی ہے، مختلف قسم کی باتیں ہو رہی ہیں، اور باقاعدہ قبر کے پاس بیٹھ کے میاں فلاں بوٹی نکال کے لے کے آنا، فلاں ایسی حلیم لے کے آنا، میاں ذرا شربت دے دینا، یہ ساری آخرت سے غفلت کی باتیں ہیں۔ یہ تو سارا سال ہم کھاتے رہتے ہیں، سارا سال ہم ان لذتوں سے لطف اندوز ہوتے رہتے ہیں، وہاں پر سال میں ایک دفعہ جانے کے لیے جو کہا گیا وہ اس لیے کہا گیا تاکہ آخرت کی یاد ہو۔ حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک بات ارشاد فرماتے ہیں کہ جو چیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جتنی ثابت ہے اس کو اتنا ہی رکھو، اس سے تجاوز نہ کرو۔ کیا مطلب؟
مطلب یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی میں ایک دفعہ شب برات میں جنت البقیع تشریف لے گئے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ جنت البقیع تشریف لے گئے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ کسی سال چلے جائیں، کسی سال چھوڑ دیں، جو چلا گیا اس کو بھی کچھ نہ کہیں اور جو نہیں جا رہا ہے اس کو ملامت نہ کریں۔ یہ اس کی حد ہے کہ قبرستان جائیے لیکن پکنک کی غرض سے نہیں جائیے۔ عام طور پہ رواج یہ ہو گیا ہے کہ 4-5 دوست جمع ہوئے، چلو یار آج تھوڑا سا وقت جاگنا تو ہے ہی ویسے، تو لہذا تھوڑا وقت ہم جا کے قبرستان میں گزار لیں۔ پھر اس کے بعد رات جاگنے کا مطلب یہ سمجھتے ہیں کہ سوئے نہیں، حالانکہ شب بیداری کا جب لفظ استعمال ہوتا ہے، احیاء اللیلہ کا لفظ جب استعمال ہوتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ رات میں اللہ کا ذکر، اللہ کی قرآن کی تلاوت کریں۔ اب رواج کیا ہو گیا؟ رواج یہ کہ ساری رات اسکوٹریں لے کر محلے محلے چکر لگا رہے ہیں، کھانے کے جو پوائنٹس ہیں وہ آباد ہیں، وہاں پر جا رہے ہیں، کہیں باکڑا ہوٹل جا رہے ہیں، کہیں رنچھوڑ لائن جا رہے ہیں، کہیں فلاں جگہ جا رہے ہیں، کہیں جاوید نہاری کھانے جا رہے ہیں، کہیں زاہد کی نہاری کھانے، ایک تفریح بنا لی۔ جاگنے کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ جو فضولیات میں اپنا وقت ضائع کریں، حتیٰ کہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ ایک آدمی نے عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھی، فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھی، پوری رات عبادت کا ثواب اس کے نصیب میں لکھا گیا، گو کہ یہ سو گیا۔ لیکن ایک آدمی نے عشاء کی نماز بھی ضائع کی اور فجر کی نماز بھی ضائع کی اور گھومتا پھرتا رہا، تو اللہ کی نگاہ کے اندر اس کے جاگنے کی کوئی حیثیت نہیں۔ تو جاگنے کا جو تصور ہے، جاگنے کا تصور یہ نہیں ہونا چاہیے کہ جاگنے کا مطلب بس سوئے نہیں۔ جاگنے کا تصور یا شب بیداری کا تصور یہ ہے کہ آپ جتنی سہولت کے ساتھ عبادت کر سکتے ہیں اتنی عبادت کریں۔ اس کے بعد تیسرا مسئلہ یہ آتا ہے کہ آیا شب برات کی صبح کا روزہ رکھا جائے یا نہیں رکھا جائے؟ تو حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت منقول ہے کہ آپ نے فرمایا اذا کانت لیلۃ النصف من شعبان قوموا لیلہا وصوموا نہارہا، کہ تم رات میں شب بیداری کرو اور صبح روزہ رکھو۔ اس روایت کے سند میں کلام اگرچہ ہے لیکن کثرت طرق کی وجہ سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ اس کی صبح روزہ رکھنا مستحب ہے، نہ سنت، نہ واجب، نہ فرض۔ کبھی روزہ رکھ لیا، کبھی نہیں رکھا۔ اور اسی طریقے سے شعبان کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھنا منقول ہے، تو لہٰذا 29 اور 30 یا 28، 29، 30 ان 3 دنوں کے علاوہ باقی آپ جس وقت بھی روزہ رکھیں، 2 روزے ایک نے شعبان میں، 3 روزے رکھ لیں، اس میں ایک شب برات کا بھی روزہ آ جائے تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں۔ لیکن یہ کرنا کہ آپ اہتمام کر رہے ہیں اور لوگوں کی تنقیص کر رہے ہیں، جس نے روزہ نہیں رکھا آج تم نے روزہ نہیں رکھا، عجیب آدمی ہو یار، تو یہ غلط ہے۔ ایک بزرگ نے تو عجیب بات فرمائی، وہ فرمائے لگے میاں دیکھو کہ ایک آدمی 11 مہینے اپنی روزمرہ زندگی کے اندر مصروف ہے، اس میں انسان سے غلطیاں بھی ہو رہی ہیں، انسان کوتاہیاں بھی کر رہا ہے، تو اللہ رب العالمین نے نصف شعبان کے اوپر ایک رات عطا کی اس بات کی طرف توجہ دلانے کے لیے کہ جیسے تم کسی بادشاہ کے دربار میں جاتے ہو، کسی معزز خاندان کے دربار میں جاتے ہو، تو تم اپنے کپڑے اور اپنے وضاقت کو مہذب کرتے ہو، اچھا پہناونا پہنتے ہو، اچھے جوتے پہنتے ہو، اچھی ٹوپی لگاتے ہو اور پوری تیاری کر کے تم اس کے ہاں جاتے ہو، تو اللہ رب العالمین رمضان مبارک کا ایک مہینہ عطا کر رہے ہیں جو اللہ رب العالمین کا خصوصی دربار ہے، جس کے اندر اللہ رب العالمین کی رحمت ٹھاٹے مارتے ہوئے سمندر کے مانند ہے، موسلا دھار بارش کی طرح برس رہی ہے۔
تو یہاں پر کہا جا رہا ہے کہ نصف شعبان کے اندر آ کر تم اپنے آپ کو گناہوں سے پاک کر لو، اور اپنے آپ اپنی جو رفتار ہے زندگی کے اندر، اس زندگی کی رفتار میں اب کچھ چیزیں جو زائد ہیں ان کو نکال دو، اور اپنا ایک نظام الاوقات بنا لو تاکہ رمضان مبارک کے 15 دن پہلے سے تم رمضان کے استقبال کی تیاری شروع کر دو، اور تم اپنے لیے وقت مقرر کرو کہ یہ وقت میرا کاروبار کا ہوگا، یہ وقت میرا قرآن کریم کی تلاوت کا ہوگا، اس وقت کے اندر میں اپنے کاروبار کو بند کروں گا، اس وقت کے اندر میں فلاں فلاں عبادت کروں گا اور نیکیاں فلاں فلاں کروں گا، اور میں نے جو 11 مہینے گناہ کیے ہیں ان گناہوں سے اپنے آپ کو شب برات میں پاک صاف کروا لو۔ جب اپنے آپ کو پاک صاف کروا لو گے، آپ نے دیکھا ہوگا کہ اگر کسی آدمی کے اوپر بوجھ رکھا ہوا ہے تو اس کے چلنے کی رفتار ہلکی ہو جاتی ہے، لیکن ایک آدمی اگر اپنے سر سے بوجھ اتار دیتا ہے تو اس کے چلنے کی رفتار تیز ہو جاتی ہے۔ تو گناہ بھی ایک بوجھ ہے، اور اس گناہ کا خاصہ یہ ہے کہ انسان کو اچھے اعمال کی توفیق نہیں ملتی۔ تو شب برات میں تم اپنے گناہوں کا جو انبار اٹھائے ہوئے ہو اس انبار کو پھینک دو، اور اللہ سے اپنے آپ کو پاک صاف کروا لو۔ جب تم اللہ سے اپنے آپ کو پاک صاف کروا لو گے تو تمہارے 15 دن کے اندر مشق ہو جائے گی کہ تمہیں رمضان مبارک کیسے گزارنا ہے۔ تو جب رمضان مبارک آئے گا تو تم تیار ہوگے رمضان مبارک کے اہتمام کے لیے۔ اسی طریقے سے رمضان مبارک کے اہتمام میں اس بات کا بھی خیال رکھو کہ تم ایک انسان کے مختلف طبقات ہیں۔ ایک طبقہ وہ ہے جس کا سارا مال حرام کا ہے، تو اس کو تو بزرگوں نے کہا کہ اللہ کے سامنے اپنی احتیاج پیش کرنے کے لیے طریقہ یہ ہے کہ تم کسی سے قرضہ لے لو جس کی آمدنی حلال کی ہے، اور قرضہ لے کے تم اپنی افطاری اور سحری کا اہتمام حلال مال سے کرو، اور اللہ سے مانگو کہ اے اللہ میں نے آپ کی رضا کے لیے حلال راستہ اختیار کیا ہے، اب میری روزی حلال راستے سے عطا فرما دیجیے۔ تو اللہ رب العالمین غیور ہیں، اللہ رب العالمین رحیم اور کریم ہے، ضرور بھی ضرور اللہ رب العالمین تمہارے لیے حلال کا راستہ نکال دیں گے۔ ایک طبقہ وہ ہے جس کا حلال اور حرام رلا ملا ہے، تو اس کے لیے طریقہ یہ لکھا ہے کہ وہ ایک اندازہ کر لے کہ میرے پاس حلال کتنے ہیں، ان حلال کو مختص کر لے 15 شعبان، آخری 15 شعبان کے لیے، اور مختص کر لے پورے رمضان مبارک کے لیے، کہ میں اس سے جو ہے اپنا کھانا پینا اور اپنی سحری اور افطاری کا اہتمام کروں گا۔ یہ ہے استقبال رمضان کی تیاری۔ اور نصف شعبان جو ہم کو عطا کیا گیا ہے وہ اس لیے عطا کیا گیا ہے کہ ہماری جو رفتار ہے وہ رفتار گناہوں کی طرف چلنے کی کم ہو جائے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ گنا پیلنے کی مشین ہوتی ہے، اس گنے کی مشین کا جو پہیہ ہوتا ہے، جو چکری ہوتی ہے، اس چکری کو چھوڑ دیتے ہیں پھر بھی وہ اپنے پریشر میں چلتا رہتا ہے، لیکن اگر اس کو دوبارہ نہ چلایا جائے تو ایک وقت آتا ہے کہ اس کی رفتار کم ہونا شروع ہوتی ہے، کم ہوتے ہوتے رک جاتی ہے۔ تو لوگ یہ کہتے ہیں کہ رمضان مبارک میں شیطان بند کر دیا گیا تو پھر ہم گناہ کیوں کر رہے ہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ رمضان مبارک کے آغاز کے اوپر شیطان بند کیا، لیکن 11 مہینے شیطان نے جو پہیہ چلایا ہوا تھا وہ اپنے پریشر سے چل رہا ہے۔ اگر 15 شعبان کو تم اس پہیے کو چھوڑ دو گے، شیطان سے رشتہ توڑ دو گے، تو پہیے کی رفتار کم ہوتی جائے گی، اور 15 دن رمضان مبارک کے چاند آنے کے وقت پہیہ بالکل تھم جائے گا۔ اب وہ پہیہ تمہارے اختیار میں آ جائے گا، تم اس کو سیدھا چلاؤ یا الٹا چلاؤ۔ سیدھا چلاؤ گے تو اعمال صالحہ میں ترقی کرو گے، الٹا چلاؤ گے تو شیطان کے راستے میں پھر چلنا شروع ہو جاؤ۔ اور چونکہ 11 مہینے کی عادت پڑی ہوئی ہے تو شیطان کے راستے پہ چلنا آسان ہو جائے گا، اور چونکہ 11.5 مہینے نورانی راستے پہ چلنے کی عادت نہیں تھی تو شروع میں شیطان کے راستے کو چھوڑ کر چلنے میں تھوڑی سی مشقت ہوگی، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ اس کی عادت پڑ جائے گی۔ تو بس اتنی بات عرض کرنی ہے۔ ایک بات یہ کہ شب برات کی اہمیت ہے، اس کا انکار نہیں کیا جا سکتا۔
شب برات کو ضائع نہ کیا جائے مختلف رسم و رواج کی ادائیگی کے اندر، کھانے پینے میں، ہلڑ بازی میں ضائع نہ کی جائے۔ اور شب برات کو تنہائی کے اندر عبادت کرنی ہے۔ اب وہ تنہائی گھر میں میسر آ جائے تو بہت اچھا، ورنہ مسجد کے کسی گوشے کے اندر عبادت کر لی جائے، اور جتنی کی جائے، زبردستی نہ جاگا جائے کہ فجر نکل جائے۔ اور اس کے بعد مستحب ہے کہ آپ شب برات کی صبح کا روزہ رکھ لیں، لیکن یہ فرض، واجب اور سنت نہیں ہے، مستحب ہے۔ اور قبرستان جانے کے حوالے سے کبھی چلے جائیے کبھی نہ جائیے، اور قبرستان جانے کے اندر تفریح غرض نہ ہو، بلکہ یہ غرض ہو کہ اس قبر میں جو صاحب لیٹے ہوئے ہیں یا جو صاحبہ لیٹی ہوئی ہیں، یہ بھی ہماری طرح چل رہے تھے، پھر رہے تھے، اور تصور یہ تھا کہ یہ اگر ہٹ جائیں گے تو نظام نہیں چلے گا۔ آج یہ دنیا سے چلے گئے لیکن نظام چل رہا ہے، اور شاید اس سے اچھا چل رہا ہے۔ تو میرے عزیز دوستو بھائیو، بس یہی پیغام عرض کرنا ہے۔ اللہ رب العالمین مجھے بھی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آپ کو بھی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو بات جتنی شریعت نے بیان کی اتنا ہی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان